حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کا مال قیامت والے دن گنجے سام کی صورت میں ہوگا اور اس کا پیچھا کرے گا، وہ شخص بھاگے گا تو وہ سام کہے گا انا کنزک، میں تیرا مال ہوں۔ تو وہ بندہ جب تھک جائے گا تو اپنا ہاتھ سام کے آگے بچھائے گا تو سام اسے اپنا لقمہ بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کا مالک جب ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ جانور قیامت والے دن اس کو اپنے کھروں سے روندیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو لوگ ہیلہ کرتے ہیں، تو ساتھ ہی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید بھی بیان کر دی کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں لیکن مال کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی بچوں کا حق ہے وہ پورا ادا کیا جائے، سالانہ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، یا اسی طرح کوئی ضرورت مند محلے دار رشتہ دار جس کا پتہ ہے کہ یہ سخت مجبور ہے اور مالدار مدد کر سکتا ہے، مدد نہ کرے تو یہ بھی جرم ہے، چاہے وہ زکوٰۃ سے مدد کرے چاہے زکوٰۃ کے علاوہ مدد کرے۔ لیکن اگر مدد نہیں کرتا مجبور بندے کی تو اس پر یہ بھی جرم ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مالداروں کے مال میں اللہ نے غرباء کا حق رکھا ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے۔ محروم علماء نے لکھا ایک تو مانگنے والا یہ رسم و رواج والا نہیں، وہ مانگنے والا جو محلے دار ہے، عزیز و اقارب ہے، وہ آ کر ریکویسٹ کرتا ہے کہ یار بیوی بیمار ہے یا بچہ بیمار ہے یا زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، کچھ تعاون کریں، جس طرح بعض دوست احباب کہہ دیتے ہیں۔ تو اب مالدار اگر تعاون کر سکتا ہے تو وہ اس کی مدد کرے حسب توفیق جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اور محروم سے وہ مراد ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے لیکن مالدار کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ مقروض ہے، یا اس کا فلاں عزیز بیمار ہے، یہ مکمل خرچہ اس کی بیماری میں علاج کا برداشت نہیں کر سکتا، یا کماتا تو ہے لیکن گھر کے اخراجات اس کے کمزور ہیں، تو محروم اسے کہتے ہیں کہ جو ہے تو مستحق لیکن مانگتا نہیں ہے۔ مالدار کو پتہ چل جائے کہ اس کو ضرورت ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا تو پھر بھی مجرم ہے۔ تو ایسے لوگوں کا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجا سانپ اژدہا کی صورت میں قیامت والے دن ان کا پیچھا کرے گا، مال والا بھاگے گا لیکن بھاگ نہیں سکے گا۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں تو یہ مال قیامت والے دن ان کی گردن میں لپٹے گا گنجا سانپ، اور پھر ان کے منہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تو نے مجھے جمع کیا تھا، آج مجھ سے کیوں بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، حدیث میں موجود ہے کہ جب تک حساب و کتاب نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو زمین پر لٹا دیا جائے گا اور وہ جانور اس کے اوپر سے گھومتے رہیں گے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جو جانور رکھے ہوئے تھے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو جو نقد مال ہے، سونا چاندی ہے، تو وہ تو اژدہا کی صورت میں آئے گا، اور جو جانور ہیں وہ کھروں سے اس کے چہرے کو روندیں گے، ایک جانب سے جائیں گے دوسری جانب سے واپس آئیں گے۔ جب تک حساب و کتاب کے لیے اس کو پیش نہیں کیا جاتا اس وقت تک اسی طرح روندتے رہیں گے۔ یہ میدان حشر میں علامت ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور جب حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا تو اگر اس کی سزا مکمل ہوئی تو فبہا، نامکمل ہوئی تو اللہ کی مرضی، چاہے تو معاف کرے چاہے تو مزید سزا دے، وہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اور جانوروں میں تو زکوٰۃ بہت کم، ملک پاکستان میں تو جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ جانوروں کے لیے یہ شرط ہے کہ سال کا اکثر حصہ مفت چارہ کھائیں۔ عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اونٹ رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ چرتے رہتے ہیں، ان کو گھاس وغیرہ نہیں ڈالنی پڑتی، تو جو سال کا اکثر حصہ جانور رکھے ہیں اور مفت چارہ کھاتے ہیں، ایسے جانوروں پہ زکوٰۃ ہے۔ جن جانوروں کو انسان چارہ کاٹ کے ڈالتا ہے اپنی زمین سے، یا ان کو خرچہ ان پہ کرتا ہے، چارہ خرید کے ڈالتا ہے سال کا اکثر حصہ، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ان جانوروں پہ ہے کہ جو سال کا اکثر حصہ مفت چارہ کھائیں۔ جس طرح صوبہ سرحد کے پہاڑی علاقوں میں بعض بکریوں والے گجر ہیں تو وہ پورا سال بکریاں چراتے رہتے ہیں،
اپنی زمین میں نہیں کھلی پھرتی ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ عرب میں اسی طرح دستور ہے، جانوروں کو کھلا رکھتے ہیں، وہ چار چور کے واپس خود آ جاتے ہیں، یا کسی علاقے میں بیابان علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب یہ جب مفت چارہ کھاتے ہیں پورا سال تو ایسے جانوروں پہ زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ جانور قیامت والے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر طرح کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔